ہاں وہ چیز بدعت ہوگی جو اس زمانے میں نہیں تھی اور آج آپ اس پر عمل کر رہے ہیں دین بنا کر، دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، یہ چیز بدعت ہے۔ یہ فرق رکھے ہیں۔ بہت سے جہلا پھر جب سنت بدعت کی بات ہوتی کھڑے ہو کر کہتے ہیں پھر ان مولویوں کو کہیں نا یہ اونٹ اور گدھوں کے اوپر سواری کرے، کیوں گاڑیوں اور جہازوں پہ سفر کرتے ہیں؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ بھائی جہاز میں سفر کرنے کو، بجلی استعمال کرنے کو، لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کو ہم دین تھوڑا ہی سمجھتے، نہ اس میں ثواب سمجھتے، سہولت ہے۔ ثواب کہاں ہے؟ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دایاں پاؤں آگے کر کے دعا پڑھ کر اعتکاف کی نیت کر کے آپ مسجد میں داخل ہوں، یہ ثواب ہے۔ آ کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں یا اس کے بعد سنت پڑھتے ہیں یا کوئی ذکر کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، یہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ مسجد سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے تو یہ ثواب اور گناہ کا جس سے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ کوئی سمجھتا ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ بھائی گاڑی کے اوپر بیٹھ کر جانا بھی سنت ہے تو پھر آپ کو دلیل لانی پڑے گی، جس کے لیے دلیل کہاں؟ اگر آپ اس کو ثواب سمجھتے ہیں دلیل لانی پڑے گی۔ تو سنت اور بدعت کا یہ فرق بنیادی طور پر ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ان ممالک میں بدعات کی بھرمار ہے۔ ہر مولوی اٹھ کے اس کی اپنی الگ ایک سنت ہے، الگ ایک دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آخری زمانے میں بہت سی باتیں دیکھو گے، اس وقت تم میری سنت کو لازم پکڑو، میری اور میرے صحابہ کی، خلفاء کی سنت، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت کو بھی، میری سنت کو بھی، کیونکہ خلفاء راشدین حضور کی سنت کو فالو کرتے، انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ اور فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں کی داڑھ کی مضبوطی سے سنت، اس لیے کہ بہت سی چیزیں شامل ہو جائیں گی، عام انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے۔ ہماری شکلیں بنانے والے لوگ، بڑی بڑی پگڑیاں والے لوگ، جبے اور دستار والے لوگ اٹھ کر ایسی خرافات بکیں گے لوگوں کے سامنے، ان بیچاروں کو حیران کریں۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں، آج کل یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گیا، اس طرح کے جو وسائل اعلام ہیں، میڈیا ہے، اس میں ہر گرا پڑا آدمی پگڑی اور عمامہ پہن کر آ کر مولوی بن کر لوگوں کو مسائل بتاتا ہے۔ آپ کو پہچاننے میں صرف ایک چیز ہوگی، اس سے آپ پہچانیں، دیکھیں کہ اس کی تلاوت کیسی، تلاوت قرآن نہیں کر سکتے، بعض لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، ادھر ادھر کی اردو کتابیں پڑھ کر مسائل بتاتے ہیں، فقیہ بنے ہوئے لوگوں کے سامنے، مفتی بنے ہوئے ہیں، بلکہ پیر کیا روحانی ان کے پیشوا بنے ہوئے۔ آج ہم کوئی اٹھ کر کہیں کہ اس میں بھی ثواب تھا، اس میں بھی ثواب تھا، یہ بھی کرنا تھا، وہ بھی کرنا تھا۔ بھائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمتیں مکمل ہو گئی اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرمایا۔ آج کے بعد ثواب اور گناہ کے طور پر کوئی نئی چیز دنیا میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے نئی ایجادات ہیں، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اب آ گیا، بجلی نہیں تھی اب آ گئی، جہاز اور ریل نہیں تھے آ گئے، تو اس کو کوئی دین نہیں سمجھتا ہے۔ جہاز میں سفر کرنے کو کوئی ثواب سمجھتا ہے؟ نہیں۔ دین سمجھتا ہے؟ نہیں۔ ایک سہولت اللہ نے دی، اب اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، تو اس کو کوئی دین نہیں سمجھتا۔